بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے، اور وہ ایمان والے نہیں۔ فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور انہیں شعور نہیں۔ پچھلی آیات میں خالص ایمان والوں کا ذکر تھا اور خالص کافروں کا ذکر۔ مخلص جو ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے ایمان والے تھے ان کا ذکر، اور پھر اس کے بعد ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے کافر ان کا ذکر۔ مخلص مومنین کے حق میں اللہ نے قرآن پاک میں شروع میں 4 آیتیں نازل فرمائی، اور جو کھلے ہوئے کافر تھے ان کے حق میں 2 آیتیں۔ اب ان لوگوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جو بظاہر تو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں لیکن ان کے دل میں کفر چھپا ہوا ہے۔ ان لوگوں کے حق میں اللہ نے تقریباً 13 آیتیں نازل فرمائی۔ خالص ایمان والوں کے حق میں 4 اور خالص کافروں کے حق میں 2، اور جو بظاہر ایمان والے تھے اور باطن میں کفر تھا ان کے حق میں 13 آیتیں۔ 13 آیتیں کیوں نازل کی گئی؟ اس لیے کہ ان کا رہن سہن ظاہراً ایمان والوں جیسا تھا، اٹھنا بیٹھنا ایمان والوں کے ساتھ تھا، کھانا پینا ایمان والوں کے ساتھ، نماز بھی پڑھا کرتے تھے، مسلمانوں جیسے روزہ بھی رکھتے تھے، حضور کی بارگاہ میں وہ لوگ حاضر بھی ہوتے اور مسلمانوں کے بیچ میں رہتے تو مسلمانوں جیسی بولی بولتے، مسلمانوں جیسی نماز پڑھتے۔ ہر ان کا ظاہری عمل جب تک وہ مسلمانوں میں رہتے مسلمانوں جیسا ہی کرتے۔ اب ظاہر سے بات ہے ایسے شخص کو پہچاننا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اب اس کی پہچان کرائی جا رہی ہے جو بظاہر تو ایمان والا ہے، کہتا ہے اپنے آپ کو، لیکن حقیقت میں وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اس کے ایمان والا نہ ہونے پر اللہ نے قرآن کی 13 آیتیں نازل فرمائی، اور ان 13 آیتوں میں ان کی کئی علامتیں بیان فرما دی کہ دیکھو تمہارے ساتھ یہ اڑتا بیٹھتا ہے، کھارا پی رہا ہے، تمہارے ساتھ نماز بھی پڑھ رہا ہے، تمہارے جیسا جو ہے وہ روزہ بھی رکھتا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایمان والا نہیں ہے۔ اس کے ایمان والا نہ ہونے پر
یہ علامتیں ہیں، دیکھو اس کے اندر یہ علامت ہے، یہ علامت ہے، یہ علامت ہے۔ اس طرح قرآن پاک میں اللہ نے شروع ہی میں ان نام کے مسلمانوں کا رد فرما دیا۔ اور اس سے ایک بات ظاہر ہوئی، میں آپ کو ان آیات کا شان نزول بیان کروں، یہ قرآن پاک میں یہ آیتیں کیوں نازل ہوئی۔ ابھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کی طرف ہجرت نہیں فرمائے تھے۔ مدینہ میں اسلام پہنچ چکا تھا حضور کے تشریف لے جانے سے پہلے ہی۔ بہت سارے مکہ مکرمہ آ کر کے حضور کے آت پر اسلام کو قبول کر لیا تھا، اور پھر مدینہ منورہ آ کر کے وہ تبلیغ کر رہے تھے۔ کئی ان کے کوششوں سے کئی لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اسلام قبول کر لیے تھے۔ ان میں ایک عبداللہ ابن ابی نام کا شخص تھا، جو بڑا منافق، بلکہ منافقوں کا سردار۔ وہ بڑا اثر و رسوخ رکھا کرتا تھا، بڑا مالدار تھا، سمجھدار تھا، بڑی عقل مندی کی باتیں کیا کرتا تھا، ڈینگے مارا کرتا تھا۔ لوگوں کے بیچ میں ایک اس کا وقار تھا، عزت تھی۔ تو قریب تھا کہ لوگ اس کو مدینے کا سردار بنا لیتے۔ لوگ اس قدر اس کی طرف مائل ہو گئے تھے کہ سب کا خیال یہ ہو گیا تھا کہ اسے مدینے کا سردار بنا دے۔ اتنے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم ہوا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے۔ تو سارے لوگ حضور کی طرف بڑھے، حضور کے دیوانے ہوئے۔ جو اس کا اثر و رسوخ تھا، جو عزت تھی عبداللہ ابن ابی کی، دھیرے دھیرے ختم ہونا شروع ہو گئی۔ لوگ اس کی طرف مائل ہی نہیں ہو رہے تھے۔ جو مائل ہو گئے تھے، اب اس کی طرف سے اپنے رجحان کو ہٹا کر کے اپنا پوری رجحان جو ہے حضور کی طرف کر دیا۔ ہمہ وقت حضور کی گن گاتے رہے۔ عبداللہ ابن ابی نے جب یہ دیکھا کہ میرے یہاں پر مدینے میں اتنی عزت تھی، اتنا وقار تھا، میں ان کا سردار بننے والا تھا، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے میری پوری عزت پر کو خاک میں ملا دیا۔ اب اس نے سوچا کہ اگر میں کھل کر کے ان کی مخالفت کرتا ہوں تو پھر یہ مسلمان مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے اپنا شیطانی ذہن دوڑایا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ میں کیوں نہ نام کا مسلمان ہو جاؤں، مسلمانوں میں شامل ہو جاؤں اور ان سے خوب میں فائدے حاصل کروں۔ تو یہ سوچ کر کے اس نے جو ہے منافقانہ طرز اختیار کر دی۔ مسلمانوں کے بیچ میں اپنے آپ کو مسلمان ہی ظاہر کرتا، ایک زمانے تک حضور کی بارگاہ میں آتا رہا، بیٹھتا رہا، مسلمانوں میں رہتا تو حضور کی تعریف و توصیف بیان کرتا، نماز پڑھتا حضور کے پیچھے، اور جب اکیلے میں ہوتا تو ایک ایک کے دماغ کو خراب کرتا رہتا۔ جو اس میں نئے نئے مسلمان تھے یا جو اسلام کی طرف ابھی تک مائل ہی نہیں ہوئے تھے، ان کو اپنی طرف مائل کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس نے اپنے جیسے لوگوں کی ایک جماعت تیار کر لی، اپنے جیسے لوگوں کی۔ ہم دیکھو یہودیوں کی مخالفت بھی نہیں کر سکتے اور مسلمانوں کی بھی مخالفت نہیں کر سکتے،
ہم اب ایک کھیل کھیلتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس جائے تو ان کے ہو کر رہے، یہودیوں کے پاس جائے تو ان کے ہو کر رہے، دونوں طرف سے فائدے حاصل کریں۔ یہ اس جماعت کا یہ طریقہ تھا، اور اس طریقے پر وہ سالوں رہے۔ نبی غیب داں صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے ان کے دل میں کیا ہے، لیکن اللہ کے جانب سے حکم ابھی نہیں ہوا تھا کہ ان کے نفاق کو ظاہر کرے، نفاق کو ظاہر کرنے کا بھی حکم نہیں ہوا تھا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابی آتا حضور کی بارگاہ میں، حضور اسے اسی طرح گفتگو فرماتے جس طرح ایک مسلمان سے گفتگو فرماتے، تو وہ جو مال غنیمت حاصل ہوتا ان کو بھی حصہ دیا جاتا مال غنیمت میں سے، لیکن ان لوگوں کی جب شرارت حد سے زیادہ بڑھ گئی، گستاخیاں حد سے زیادہ بڑھ گئی، تو پروردگار عالم نے ارادہ فرما لیا ان کے نفاق کو اجاگر کرنے کا، اور پھر قرآن میں یہ آیتیں نازل فرمائی اور قیامت تک کے لیے ان منافقین کے چہرے سے نقاب کو ہٹا دیا تاکہ مسلمان ان سے بچے۔ یہ منافقین، ان کا سردار عبداللہ ابن ابی، اس نے کوئی دقیقہ حضور کو تکلیف پہنچانے میں خالی نہیں چھوڑا، ہمہ وقت مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں، حضور کو تکلیف پہنچانے ہی میں اس کا یہ لگا رہتا۔ اس کی پوری ایک جماعت تھی، ان سارے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورہ منافقین نازل فرمائی، پوری ایک سورت ان کی مذمت میں، پوری ایک سورت۔ اور 13 آیتیں کیوں نازل فرمائی؟ اس لیے کہ یہ کھلے ہوئے کافروں سے بھی خطرناک لوگ ہیں۔ ایک کھلے ہوئے کافر سے آدمی بڑی آسانی سے بچ سکتا ہے، لیکن جو بہروپیہ ہو اس سے بچنا بڑا مشکل کام ہے۔ جو ہم میں رہتا ہو، ہمارے جیسی نمازیں پڑھتا ہو، ہمارا جیسی گفتگو کرتا ہو، ہمارے جیسے ہی طریقے پر رہتا ہو، اور دل میں اس کی کفر چھپا ہوا ہو، تو اس کو پہچاننا کتنا دشوار کام ہے۔ تو اس لیے منافق جو ہے کھلے ہوئے کافر سے بھی بڑا کافر ہے، بدتر کافر ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل، منافقین جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے، کیونکہ وہ سب سے بڑے اور برے کافر ہیں، اس لیے انہوں جہنم کا انہیں اتنا نیچا طبقہ ہی انہیں دیا جائے گا جو سب سے خطرناک ہوگا۔ خطرناک کافر ہوں گے ہیں منافقین، اور ان کے لیے جہنم کا خطرناک علاقہ بھی ہے۔ سب سے ظاہر سے بات ہے ان لوگوں کو پہچاننا بڑا مشکل کام ہے، کہ جو بظاہر ہمارے جیسا ہو۔ آج بھی بہت سارے فرقے ہیں، اپنے آپ کو وہ مسلمان ہی کہتے ہیں، اپنے آپ کو کئی آپ وہابی اور دیوبندیوں کو پوچھیں گے تو آپ مسلمان ہو، سنی ہو؟ تو فرض ہاں ہم سنی ہیں، سنی ہے ہی بولیں گے۔ اس طریقے سے وہ اپنے دل میں کفر کو چھپاتے ہیں اور ظاہر مسلمانوں کے بیچ میں اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ قیامت تک آنے والے منافقین کے چہرے سے اللہ نے نقاب اٹھا دیا۔ تو معلوم ہوا کہ ہر ایمان کا دعویٰ کرنے والا ایمان والا نہیں ہے، ہر اپنے آپ کو یہ کہنے والا ہے کہ میں ایمان والا ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ایمان والا ہو۔ اب یہ بھی معلوم ہوا کہ صرف زبان سے کہہ لینا کافی نہیں ہے کہ میں ایمان والا ہوں، کہ جس طرح وہ زبان سے کہہ رہا ہے ایمان والا، اس کا باطن میں بھی ایمان ہو۔
تبھی وہ ایمان والا ہوگا۔ صرف زبانی طور پر کوئی اپنے آپ کو ایمان والا کہے اور دل میں کفر چھپائے رکھے، شرک چھپائے رکھے، تو وہ ہرگز ایمان والا نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ لوگوں میں ایسے بھی ہوں گے، مسلمان لوگوں میں، کہ جو کہیں گے ہم ایمان والے ہیں، تو قرآن نے فرما دیا کہ وہ لوگوں میں جو یہ کہیں گے ہم ایمان والے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہوں گے۔ تو یہ صاف بیان فرما کر اللہ نے یہ بتا دیا کہ مسلمان جو ہے لوگوں میں ایسے بھی ہوں گے جو اپنے آپ کو ایمان والا کہیں گے لیکن وہ ایمان والے نہیں ہوں گے۔ یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ جو کہے ایمان والا اسے ہم ایمان والا مان لیں، یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہر کہنے والا اپنے آپ کو ایمان والا، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے باطن میں بھی ایمان نہ ہو۔ جب تک اس کے باطن میں ایمان نہ ہو اس وقت تک وہ ایمان والا نہیں کہلائے گا۔ منافقین جو بظاہر اپنے آپ کو ایمان والا کہتے تھے، اللہ رب العزت نے فرما دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، لوگوں میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو ہر دعویٰ کرنے والا اب ایمان والا نہیں رہا، تو ہر دعویٰ کرنے والا ایمان والا نہیں رہا۔ ایمان والے کون ہیں؟ تو اللہ نے پہلے ہی ان کی صفتیں بیان فرما دی تاکہ تمہیں کوئی شک و شبہ نہ ہو کہ ایمان والے تو وہ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، نمازوں کو قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور رب کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام و اکرام فرمایا۔ اور جو ایمان لاتے ہیں اور اپنی مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور تمام آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، شروع میں دیکھیے غیب پر یقین رکھتے ہیں، یہ بیان فرما کر کہ یہ ایمان والوں کی صفات۔ اب جو اپنے آپ کو ایمان والا کہے اور غیب کو نہ مانے تو وہ ایمان والا نہیں، غیب پر ایمان نہ لائے تو وہ ایمان والا نہیں۔ کہہ تو رہا ہے ہم ایمان والے ہیں، تو ایمان والا تو وہ ہے جو غیب پر یقین رکھے، غیب کو مانے۔ اب غیب سے مراد یہ ہے کیا؟ غیب سے مراد سارے غیب جو کچھ بھی ہم سے پوشیدہ ہے، ہم سے جنت پوشیدہ، ہم جنت پر یقین رکھتے ہیں، دوزخ پوشیدہ ہے، دوزخ پر یقین رکھتے ہیں، خدا غیب الغیب ہے، ہم سے پوشیدہ ہے، اس پر بھی ہم یقین رکھتے ہیں، وہ ایک ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو کچھ غیب عطا فرمائے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ لیکن بہت سارے آج اپنے آپ کو ایمان والا تو کہتے ہیں لیکن ان کا ایمان غیب پر نہیں ہے۔ تو جو غیب پر ایمان نہ لائے یہ کہنے کے باوجود کہ ہم ایمان والے ہیں تو وہ ایمان والے نہیں۔ اللہ فرماتا وما ہم بمؤمنین، تو وہ ایمان والا نہیں، وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان والا تو وہ ہے جو پہلے جن کی صفات بیان ہوئے ہیں کہ ایمان والے کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ غیب پر یقین رکھتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ نمازیں قائم رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اور بھی اللہ کے تمام رسولوں پر، اللہ کی ساری کتابوں پر اس کا یقین اور ایمان ہے، تو وہ ہیں ایمان والے۔ اور صرف زبانی دعویٰ کرنے والا ایمان والا نہیں ہوگا۔ منافقین کی عادت، عبداللہ ابن ابی کہ ایسا منافق تھا اور ایسا چاپلوس اور ایسی میٹھی میٹھی باتیں کرنے والا
کہ بسا اوقات بہت سارے مسلمان اس کے گفتگو کے دامے فریب میں پھنس جاتے تھے ایسا. لیکن اس کا بیٹا حضرت عبداللہ عاشق صادق عاشق رسول صحابی رسول عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا اس کا بیٹا حضرت عبداللہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ، باپ کا نام بھی عبداللہ ابن ابی اور بیٹے کا نام عبداللہ. اور ایسا عاشق صادق ایک موقع پر اسی نے عبداللہ ابن ابی نے ایک جنگ سے واپسی کے موقع پر یہ کہا تھا کہ ہم مدینہ پہنچنے کے بعد ہم سب سے زیادہ عزت والے لوگ اپنے آپ کو ہم سب سے زیادہ عزت والے لوگ مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے زیادہ ذلیل لوگوں کو مدینے سے نکال دیں گے. اب سب سے زیادہ عزت والے لوگ کہہ کے اپنے آپ کو مراد لیا اور سب سے زیادہ ذلیل کہہ کر کے صحابہ اکرام کو مراد لیا جو ایمان والے تھے، جو صحابہ اکرام تھے، یہ مراد لیا. حضرت عبداللہ کو معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن ابی ان کے باپ نے ایسی گفتگو کی ہے تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حضرت عبداللہ، عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اپنے باپ کا سر کاٹ دوں، قلم کر دوں. اس نے ایسی ایسی باتیں کہی ہے. حضور نے اجازت نہیں فرمائی، گردن کاٹنے کی اجازت نہیں دی. بہرحال حضرت عبداللہ ننگی تلوار لے کر مدینے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور باپ کے آنے کا انتظار کرنے لگے. جب باپ آیا تو سامنے گھوڑے کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور گھوڑے کی لگام پکڑ لی. عبداللہ ابن ابی نے کہا بیٹا کیا ہوا، کیوں میرا راستہ روکے رکھا ہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا کہ تم نے ایسی ایسی باتیں کہی ہے. جب تک تو اپنے منہ سے، یہ دیکھیے ایک بیٹا ہے اپنے باپ سے کہہ رہا ہے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ صحابہ اکرام سے ہم سیکھے کہ جو ایمان ہے وہ منہ نہیں دیکھتا کسی کا، منہ دیکھ کر کے وہ کسی سے محبت یا کسی سے عداوت نہیں رکھتا، بلکہ ایمان ایک ایسی عظیم دولت ہے کہ جسے یہ دولت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر وہ کسی سے اگر محبت کرتا بھی ہے تو اللہ کے لیے ہے، اور کسی سے دشمنی بھی کرتا ہے تو وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے. تو اب وہ کسی سے محبت کر رہا ہے تو وہ کسے باشد کوئی بھی ہو، چاہے اس کا رشتہ دار وہ خاندان والا ہو یا پرایا ہو، اور کسی سے وہ دشمنی کر بھی رہا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ جو دشمنی جس سے کر رہا ہے کہ اس کا باپ ہے یا بیٹا ہے یا اس کا کوئی رشتہ دار ہے یا پرایا ہے. تو ایمان اس بات کی اجازت ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ ہی کے لیے محبت کرنا، اللہ ہی کے لیے دوستی رکھنا، یہ صحابہ اکرام کی شان تھی اور سارے صحابہ کی یہی شان رہی ہے. اس میں کسی ایک صحابی کی تخصیص نہیں ہے کہ جب آپ صحابہ اکرام کی ہسٹری پڑھیں گے، ان کی سوانح آپ پڑھیں گے تو ہر صحابی کے دل میں یہی بات تھی، اللہ ہی کے لیے وہ ہر کسی سے محبت رکھتے اور کسی سے دشمنی ہوتی وہ بھی اللہ کے لیے ہوتی، وہ بھی اللہ کے لیے ہوتی. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کفار کے لیے بڑے سخت گیر ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل، آپس میں بڑے رحم دل ہیں. جو ایمان والے ہیں وہ محبت آپس میں بانٹتے ایک دوسرے سے، اور بانٹنے کے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہمارا ہے یا پرایا ہے، اور جب سختی کرتے تو یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کون
کون ہوتا؟ یہ میرا باپ ہے یا میرا بیٹا ہے یا میرا کوئی دوسرا کوئی رشتہ دار خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتے، بلکہ یہ دیکھتے کہ اس کے دل میں حضور کی محبت ہے یا نہیں، اسلام سے لگاؤ ہے یا نہیں، حضور کی محبت ہے یا نہیں۔ اگر ان کی معلوم ہو جاتا، یقین ہو جاتا یہ حضور کا ہے، تو پھر ان کی محبتیں تھی، ساری محبتیں اسی کے لیے ہوتی۔ اور جب انہیں یہ معلوم ہوتا کہ یہ حضور کا نہیں ہے، تو وہ کوئی بھی ہوتا، باپ ہوتا، بیٹا ہوتا، چاچا ہوتا، ماموں ہوتا، تو پھر اس کے ساتھ محبت تو ہرگز نہیں فرماتے، بلکہ اس کے ساتھ سختی ہی سختی فرمایا کرتے۔ یہ سارے صحابہ اکرام کی یہی شان رہی ہے۔ حضرت عبداللہ باپ کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے، عبداللہ ابن ابی کا، اور کہنے لگے تم نے ایسے ایسی باتیں کہی ہے حضور کے صحابہ کے تعلق سے، جب تک تو اپنے منہ سے اپنے آپ کو یہ نہیں کہے گا میں سب سے زیادہ ذلیل ہوں اور حضور کے صحابہ سب سے بڑے عزت والے ہیں، اس وقت تک تیرا راستہ نہیں چھوڑنے والا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا ہے، ایک بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ اگر میں نہ کہوں تو کہا کہ یہ تلوار فیصلہ کرے گی تیرا۔ باپ نے بیٹے کا تیور دیکھا کہ یہ کر ہی دے گا ویسے اگر میں نہ کہوں، تو ایک دو مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اس نے کہا میں ذلیل ہوں، میں ذلیل ہوں، محمد کے اصحاب عزت والے ہیں، میں ذلیل ہوں، محمد کے اصحاب عزت والے ہیں۔ تب حضرت عبداللہ نے اپنے باپ عبداللہ ابن ابی کا راستہ چھوڑا۔ یہ صرف صحابہ کی یہ شان نہیں تھی، سارے صحابیات کی بھی یہی شان تھی، ایسی محبت فرمایا کرتے تھے۔ ابو سفیان ابھی کفر کی حالت میں تھے، حضرت ابو سفیان اسلام ابھی قبول نہیں کیا تھا۔ فتح مکہ کے دن حضرت ابو سفیان اسلام قبول کرتے ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہے، اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے، ابھی کفر کی حالت میں تھے۔ اور ابو سفیان کی ایک بیٹی حضور کی نکاح میں ہے، غالباً حضرت صفیہ حضور کے نکاح میں تھی، ایمان والی تھی، صحابیہ تھی، ام المومنین تھی۔ تو ابو سفیان مدینہ منورہ، مکہ سے مدینہ منورہ اپنی بیٹی سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں۔ گھر پہنچتے ہیں، بیٹی باپ کو دیکھ کر، اب بیٹیاں ہوتی ہے جیسے ہی باپ کو دیکھ اچھل پڑتی ہے، لیکن یہ بیٹی ہے باپ کو دیکھ کر کے چہرے پر اداسی ہے، ناگوارگی کے آثار ہیں، یعنی حضرت صفیہ کو یہ گوارا نہیں، یہ پسند نہیں کہ باپ ان کے گھر آئے، کیونکہ اس وقت کفر کی حالت میں تھے۔ جیسے ہی آج کل بیٹیوں کی محبت کا عالم یہ ہوتا، باپ گھر پہ پہنچتا ہے تو اچھل جاتی ہے، خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا، جیسے اندر گھس جائے تو پھر یہاں بیٹھیے، یہاں بیٹھیے، یہاں بیٹھیے، تو ان کے بیٹھنے کا بہترین انتظام کرتے۔ لیکن حضرت صفیہ نے کچھ نہیں کہا، کھڑے کھڑے گفتگو خیر خیریت پوچھ رہے ہیں ابو سفیان، اور آپ ناگوارگی کی حالت میں جواب دے رہی ہے، یہ تک نہیں کہا کہ ابو بیٹھو، یہ تک نہیں فرمایا۔ آخرکار جب دیکھا کہ حضرت صفیہ نے کچھ بھی نہیں کہا بیٹھنے کے لیے، خود چار پائے پہ بیٹھنے کا ارادہ کیا، تو جیسے ہی بیٹھنا چاہ رہے تھے حضرت صفیہ نے آگے بڑھ کر جلدی سے بستر ہٹا لیا، جو بستر اس کے اوپر بچھا تھا اس بستر کو اٹھا لیا، کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا بیٹی؟ کہا یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر شریف ہے، اور یہ پاک اور پوتر بستر ہے، اور آپ ناپاک ہو، میں کیسے گوارا کروں اس پاک بستر پر کوئی ناپاک آدمی بیٹھے۔ ایک بیٹی اپنے باپ سے کہہ رہی ہے، یہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا، محبت ایسے ہوتی ہے۔
یہ محبت یہ نہیں دیکھتی، چہرے دیکھ کر کے نہیں، صرف وہ ایمان اور حضور سے لگاؤ دیکھ کر کے کسی سے محبت کرتی ہے، اور کسی سے اگر دشمنی رکھتی ہے تو وہ حضور سے دوری، عداوت دیکھ کر کے۔ سبحان اللہ، یہ سارے صحابہ اکرام کا یہی حال رہا ہے۔ جو جتنے بھی صحابہ اکرام گزرے ہیں ان کے محبت کی داستانیں بڑے عجیب و غریب ہیں، بڑے رنگین ہیں۔ اگر ہم پڑھیں تو جو ہمارا جو بیدار جو سویا ہوا عشق ہے وہ بیدار ہو جائے۔ صحابہ اکرام کی داستانیں ہم پڑھتے رہے، سنتے رہے، تاکہ ہمارا جو سویا ہوا عشق ہے بیدار ہو جائے، ہمارا ایمان جو مرجھایا ہوا ہے وہ کھل جائے صحابہ اکرام کی داستانوں سے۔ بہرحال عبداللہ ابن ابی وہ ذلیل انسان تھا جس نے کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں چھوڑا، کوئی دقیقہ خالی نہیں چھوڑا جو اسلام کو نقصان پہنچانے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں۔ اس نے پوری ایک جماعت تیار کر لی تھی، اور اس جماعت کے رد میں اللہ نے یہ قرآن کی آیتیں نازل فرما دی، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ درس دے دیا کہ دیکھو جو زبانی طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہے اور باطن میں کوئی کفر چھپا ہوا ہو تو ہرگز اسے مسلمان نہ کہنا۔ اور آج کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے جب ہمارے علماء ایسے لوگوں کا رد کرتے ہیں تو بہت سارے مسلمانوں میں ایسی ذہنیت کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کے خلاف آپ کیوں کہہ رہے، یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان ہے۔ یہ طریقہ ہم نے قرآن سے سیکھا ہے، خود اللہ نے ان منافقین کا رد فرما کر کے ہمیں بتا دیا، ان کا رد کرو۔ رد کرنا یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، سنت ہے بے ایمانوں کا رد کرنا۔ ورنہ آپ دیکھیں ایمان والوں کا ذکر کم، کھلے ہوئے کافروں کا بھی ذکر کم کیا۔ ایمان خالص ایمان والے صرف 4 آیتیں، اور جو خالص کافر ہے صرف 2 آیتیں، اور جو ظاہر میں مسلمان تھے اور ان کے دل میں کفر چھپا ہوا تھا ان کے حق میں 13 آیتیں، ان کے رد میں 13 آیتیں نازل فرمائی۔ تو رد زیادہ کیا گیا، تعریف نیک لوگوں کی کم کی گئی۔ تو یہ بھی ایک طریقہ سنت الہی، جہاں نیک لوگوں کا ذکر کرو وہاں برے لوگوں کا بھی ذکر کر کے لوگوں کو بتا دو۔ جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوگا وہاں شیطان والوں کا بھی ذکر کرو، تاکہ فرق معلوم ہو جائے، یہ اللہ والے ہیں، یہ رحمان والے، یہ شیطان والے ہیں۔ تو یہ رد کرنا، جہاں بھی آپ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ نے جہاں ایمان والوں کا ذکر کیا وہیں پر کافروں کا بھی ذکر فرما دیا، کیونکہ چیز جو اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، اپنی ضد سے ہی پہچانی جاتی ہے۔ حق جھوٹ سے پہچانا جاتا ہے، جھوٹ حق سے پہچانا جاتا ہے۔ صرف حق کو جو سچ کو جو ہے سچ ہی کے ذریعے نہیں، جھوٹ کے ذریعے سے، اس میں فرق اگر ہوگا تو حق سچ اور جھوٹ کو ایک دوسرے کی یہ ضد ہے، اپنی ضد سے ہی یہ چیزیں پہچانی جاتی ہے۔ جب جھوٹ ہوگا تبھی تو سچ ہوگا، جب سچ ہوگا تبھی تو جھوٹ ہوگا۔ صرف جھوٹ ہو ہی نہ سچ ہی سچ ہو تو کیسے آپ کہیں گے یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے؟ تو پہلے سچ اگر ثابت کر رہے ہیں تو جھوٹ بھی ثابت کرنا ہوگا نا، تبھی تو یہ سچ سچ ہوگا، ورنہ سچ سچ نہیں ہوگا۔ اس لیے قانون الہی ہے کہ اللہ نے جہاں بھی ایمان والوں کا ذکر فرمایا وہاں کافروں کا ذکر فرمایا، اور جہاں مخلصین کا ذکر فرمایا وہاں منافقین کا بھی ذکر فرما دیا۔ دیکھیے طریق قرآن پاک میں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ علماء اکرام کا بدعقیدوں کا رد کرنا سنت الہی ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں خالی رد کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ دلیل ہے ہماری جانب سے
ان کو یہ سمجھائے قرآن میں دیکھو اللہ نے نیک لوگوں کا ذکر کم فرمایا، برے لوگوں کا رد زیادہ فرما دیا، برے لوگوں کا رد زیادہ فرمایا، خاص کر کے وہ برے لوگ، بلکہ وہ ایسے برے لوگ جن کے ایمان ہی میں گڑبڑ ہو اور وہ مسلمان بن کر کے گھوم رہے ہیں مسلمانوں کے بستیوں میں، تو ایسے ڈاکو اور لٹیروں سے تو آگاہ کرنا ہر عالم کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو فرض عین بتایا ہے، ہر اس عالم پر جو رد کرنا جانتا ہے ان بد عقیدوں کا، تو اس کے اوپر فرض ہے کہ ان کا رد کرے۔ جس طرح نماز فرض ہے ویسے ہی اس عالم پر رد کرنا فرض ہے۔ تو آپ بتائیں کہ اگر وہ رد نہیں کرے گا تو ایک فرض کا تارک ہوگا، فرض کو چھوڑنے والا ہوگا، اور فرض کو چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو آج کل عوام یہ نہیں سمجھتی کہ یہ طریقہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی کتابیں ہم اگر پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے جہاں اعلیٰ حضرت نے عشق کے موتی لٹائے ہیں وہیں پر ان غداروں کی بھی نقاب کشائی کی ہے۔ ہاں، آپ اعلیٰ حضرت کی تحریر پڑھے، جہاں عشق کے موتی لٹائے ہیں، عشق و محبت کی باتیں کی ہے، وہی ان غداروں کا رد بھی کیا ہے، ان منافقین کا رد بھی کیا، ان گستاخوں کی پول بھی کھولی ہے۔ اور جتنا رد اعلیٰ حضرت نے کیا شاید ہی کسی نے کیا ہو، اور اتنی کثرت سے اعلیٰ حضرت نے ان کے رد میں کتابیں لکھی، شاید ہی کسی نے ان کے رد میں اتنی کتابیں لکھی ہو۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو یہ اتنا اونچا مقام، جو مجدد اعظم، مجددین کی فہرست میں سب سے اونچا مقام آپ کو حاصل ہے، قطب الارشاد کا عظیم، قطب الارشاد کے عظیم منصب پر آپ فائز ہیں۔ یہ مقام عشق رسول اور گستاخان رسول کا رد کرنے کی وجہ سے پوری زندگی بھر آپ سینہ سپر رہے، پوری زندگی بھر آپ نے ان گستاخوں کا مقابلہ کرتے رہے، ان گستاخوں کا مقابلہ کرتے، ان گستاخوں کے طعن و تشنیع کا آپ خود شکار ہوتے رہے، ان سے لڑتے رہے، اور اتنا لڑا کہ اپنی زندگی ہی پوری ان کے لڑنے میں ختم کر دی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دنیا سے تو رخصت ہو گئے، لیکن ان کا نام آج بھی بچے بچے کے دل میں زندہ ہے۔ ہر بچے کے زبان پر یہ ترانہ ڈال دی قلب میں، عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ تو میرے دوستو، تو ہمیں کھلے ہوئے کافروں سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا یہ چھپے ہوئے کافروں سے ہے۔ چھپے ہوئے کافروں سے بچنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ بہروپیے ہیں، ان بہروپیوں کو پہچاننا بڑا مشکل امر ہے۔ میں ایک حکایت بیان کرتا ہوں آپ کو، آپ سمجھے۔ محمود غزنوی کی دربار میں ایک مسخرہ آیا کرتا تھا۔ مسخرہ جانتے ہیں آپ؟ پہلے بادشاہوں کے زمانے میں یہ تھا کہ اپنے دربار میں کسی نہ کسی مسخرے چٹکلے سنانے والے وہ چٹکلے سناتے تھے، تھوڑا موڈ بنانے کے لیے وہ رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اس نے اپنی شکل و صورت بدل کر کے محمود غزنوی کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ حضرت محمود غزنوی نے اسے پہچان لیا، تو ہی ہے فلاں۔ پھر انہوں نے کہا کہ تو مجھے کسی دن مجھے ایسا بن کر دکھا کہ میں تجھے پہچانوں نہ، ایسا بن کر کے دکھا، تو مجھے منہ مانگا تجھے میں انعام دوں گا۔ تو اس نے سوچا کہ میں کون سا طریقہ اختیار کر لوں، تو اس نے چند دن کے لیے چھٹی مانگی، بادشاہ نے دے دیا۔ محمود غزنوی نے ان کو مسخرے کو چھٹی دے دیا۔ اب یہ ایک جنگل میں گیا اور وہاں جھوپڑی ڈال لی اور وہاں اللہ اللہ کرتا رہا۔ 1 سال 2 سال گزر گئے، اس کی شہرت ہو گئی، خوب شہرت ہو گئی، پہنچے ہوئے بابا ہیں، لوگ دور دراز سے اس سے ملاقات کرنے کے لیے آنے لگے۔
اب اتنی اس کی شہرت ہو گئی، لوگوں کا ازدحام، لوگوں کی بھیڑ لگ گئی ملاقات کرنے والوں کی، بڑے پہنچے ہوئے حضرت ہے، ہاں ان کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے، پانی پر دم کر رہے ہیں، تعویذاں دے رہے ہیں، بول کو مشہور ہو گیا وہ۔ بات بڑھتے بڑھتے محمود غزنوی کو بھی معلوم ہو گئی کہ فلاں جنگل میں ایک بابا ہے، بڑے مستجاب الدعوات ہیں، ان کی دعائیں بہت قبول ہو رہی ہے، تو بہت پہنچے ہوئے حضرت ہیں بول کے۔ تو محمود غزنوی کے دل میں بھی، کیونکہ وہ محمود غزنوی خود ایک اللہ والے تھے، اللہ والوں سے محبت رکھتے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ میں بھی جا کر کے شرف ملاقات کر لوں اس بزرگ سے، تو ملاقات کرنے کے لیے یہ بھی گئے۔ محمود غزنوی جب پہنچے تو دربان کو اپنے بھیجا، جا کر کے حضرت سے کہو وقت کا شہنشاہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے۔ خادم کوٹھی پہ جو ہے سامنے جھوپڑی کے دروازے پر ایک خادم بیٹھا ہوا تھا، ان سے کہا کہ محمود غزنوی حضرت سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو خادم اندر گیا اور بتایا، اس شخص نے کہا کہ جا کر کے محمود غزنوی سے کہو کہ ابھی عبادت کا ٹائم ہے، تھوڑی دیر رکا رہے۔ وہ تھوڑی دیر رکنے کے بعد پھر اندر بلایا، اندر آئے، آتے ہی محمود غزنوی قدم بوسی کے لیے آگے بڑھے تھے، اپنے قدموں کو پیچھے ہٹا لیا اور ہنس پڑا، کہا مجھے آپ نے نہیں پہچانا؟ محمود غزنوی اس کو پہچان نہیں رہے تھے، پھر کہا آپ پہچاننے کی کوشش کیجئے، میں وہی آپ کا مسخرہ ہوں جو آپ نے مجھے شرط رکھی تھی کہ ایسا بن کر کے دکھاؤ کہ میں تمہیں نہ پہچانوں۔ یہ بہروپیے جو ہوتے ہیں ان کا پہچان اچھے اچھے پھسل جاتے ہیں۔ ہاتھ میں تسبیح آ جائے، لمبی داڑھی بڑھا لے، سفید کرتا پیجامہ پہن لے، ٹوپی لگا لے، اب اسے کیسا آپ برا سمجھو گے؟ اس آدمی کو قرآن پڑھ رہا ہو، حافظ قرآن بھی بن گیا ہو، تقریر دھڑام سے کرتا ہو، پیارے انداز سے قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے، جیسے وہابیوں کا قرآن شریف کبھی سنا آپ نے؟ بہت میٹھے انداز میں پڑھتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہوں گے قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، حلق کے نیچے نہیں اترے گا قرآن۔ ایسے ہی یہ ہے، قرآن تو پڑھ لیا انہوں نے، لیکن قرآن کے فیوز و برکات سے ان کے دل خالی ہے۔ قرآن تو بہت میٹھی آواز میں پڑھتے ہیں۔ مکہ کے امام کو آپ دیکھیں، میں عمرہ کے لیے جب گیا تھا، مکہ کا جو امام تراویح میں جب قرآن پڑھتا تھا، اتنے پیارے انداز سے پڑھا تھا، کھڑا ہو جاتا تھا میں، اتنا پیارے انداز سے قرآن کی تلاوت ہو کرتا۔ مدینے میں بھی وہی، کہ جب تراویح بھی رمضان میں ہم عمرہ گئے تھے، تو ہم جیسے پڑھے لکھے لوگ ان کے قرآن کو سن کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ایک عام آدمی کا کیا حال ہوگا؟ طبیعت بار بار کہتی پیچھے جا کر نماز پڑھ لے ان کی، ایسا ہوتا تھا قرآن کی تلاوت سن کر کے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ اب ان کا پہراوا، ان کا لباس، ان کی داڑھی صاف ستھرے، اور قرآن پڑھنے کا یہ انداز، ایسے بہروپیوں سے اپنے آپ کو بچانا کتنا دشوار ہوگا۔ اچھے اچھے اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ان بہروپیوں کے جال میں پھنس کر کے اپنا ایمان بھرش کر لیا ہے۔ اس لیے یہ کھلے ہوئے کافروں سے بھی خطرناک قسم کے لوگ ہیں۔ ہمیں کھلے ہوئے کافروں سے اتنا خطرہ اور نقصان نہیں ہے جتنا نقصان اور خطرہ ان چھپے ہوئے کافروں سے ہے۔ اس لیے ہمارے علماء اہل سنت اسی پر زیادہ زور دیتے، بچو ان لوگوں سے، دور رہو ان لوگوں سے، رشتہ داری نہ کرو ان سے، مل ملاپ نہ کرو، ملاقات ہو تو سلام نہ کرو، ان کی دعوتوں میں نہ جاؤ، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو مت، اس کے ساتھ نہ کھاؤ نہ پیو، نہ شادی بیاہ کرو۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ کھلے ہوئے کافروں سے بھی خطرناک ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے
کہ مولا تعالی ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت عطا فرمائے، ان سارے ایمان کے ڈاکو لٹیروں سے ہمارے ایمان کی حفاظت عطا فرمائے۔ مولا تعالی ہمیں عشق رسول کی عظیم دولت، لازوال دولت سے مالا مال فرمائے، اس کی حبیب پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت و عقیدت و الفت رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اس کے نیک بندوں کی سے محبت رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم غفار الذنوب وستار العیوب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔